سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی۔ یہ میرے نبی کا اخلاق۔ اور تم نبی کے نام پر اپنی روٹیاں سیکتے ہو، اپنے جذبات کو ٹھنڈا کرتے ہو، تم پکاؤ ہو، تم پکے ہوئے لوگ ہو۔ وہ جو مکے کے اندر پیدا ہوا وہ مجنوں ہے، پاگل ہے، اس کی بات کبھی نہ سننا۔ کیا لوگو، اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، انصاف کا حکم دیتا ہے، جسٹس کرنے کا حکم دیتا ہے، احسان اور بھلائی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام دہشت گردی کا حکم نہیں دیتا۔ اسلام کسی کو بھی، بے گناہ ہو یا گنہگار ہو، کسی عوام کو، کسی پبلک کو اپنے ہاتھ میں قانون دینے کا حکم نہیں دیتا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی صلی اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، برادران اسلام، آج بتاریخ 2 ذی الحجہ 1443 ہجری مطابق 1 جولائی سن 2022 عیسوی کے خطبہ جمعہ آپ حضرات کی خدمت میں قرآن و سنت کی روشنی میں اس ماہ مبارک ماہ ذی الحجہ کی خصوصیات، برکات، فضائل اور اس کے اندر انجام دیے جانے والے اعمال کی برکتوں کے تعلق سے کچھ معلومات کے خزانے لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ حضرات، مجھے اچھی طرح سے پتہ ہے کہ آج جن حالات سے امت مسلمہ گزر رہی ہے اور جن حالات سے ہم اور آپ جوجھ رہے ہیں، گزر رہے ہیں، یہ بڑے عجیب و غریب حالات، اور یہ کوئی نئے نہیں ہیں، یہ کوئی نئے نہیں ہیں، بلکہ یہ ہمیشہ سے رہا ہے اور ہمیشہ سے رہے گا۔ اسلام شیطان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور شیطان کے پٹھوؤں کے لیے، شیطان کے پجاریوں کے لیے، شیطان کے بندوں کے لیے اسلام ایسے ہی کھٹکتا ہے جیسے کسی کی آنکھ میں تنکا ہو اور وہ کھٹکے۔ چین اور قرار شیطان کو نہیں آتا۔ اللہ کے بندے جتنا اللہ کی طرف راغب ہو رہے ہیں، اللہ سے جڑ رہے ہیں، اللہ سے ان کے رابطے مضبوط ہو رہے ہیں، شیطان اسی قدر واویلا مچاتا ہے۔ اور شیطان کی یہ جد و جہد اور کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کے بندوں کو کس طرح سے ایسے ہی نوچ کر کے باہر کر دیا جائے جیسے کسی ماں کے گود سے دودھ پیتے ہوئے بچے کو چھین کر نوچ کر اسے دور پھینک دیا جائے۔ جتنی تکلیف ماں کو ہوگی اور کتنی تکلیف اس بچے کو ہوگی۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی رحمتوں، مغفرتوں، بخششوں سے مسلمانوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو محروم کر دیا جائے۔ اس لیے وہ نت نئے حربے اختیار کرتا ہے، نت نئے چال بازیاں اختیار کرتا ہے، نت نئے ڈائلاگز استعمال کرتا ہے، ایسے نعرے استعمال کرتا ہے جس سے تم بھڑک جاؤ، مشتعل ہو جاؤ، تمہارے دل و دماغ میں آگ لگ جائے، کھڑے ہو جاؤ، نکل جاؤ، باہر ہو جاؤ، قتل و غارت گری کرو، مار پیٹ کرو، لڑ جاؤ، بھڑ جاؤ، جان کی بات لگا، یہ تمام سب تاکہ اسے تمہیں باہر نکال کر کے تمہیں ٹھوکے، پیٹے، قاتل ختم کرے۔ یہی شیطان کی اچھا ہے۔ یہ جو ماہ مبارک حرمت والا مہینہ ہے، ماہ ذی الحجہ، حج کا مہینہ،
3 مہینے مسلسل ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر منہا فی کتاب اللہ، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب میں 12 مہینے اللہ رب العزت نے لکھے ہیں۔ کتنے مہینے؟ 12 مہینے اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے زمین اور آسمان کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، منہا 4 حرم، اس میں 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، یعنی ایسے مہینے ہیں جن کا احترام کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، یہ 4 مہینوں کا احترام کوئی نیا نہیں مسلمان کر رہے، بلکہ اس زمانے کے مشرکین مکہ بھی، کفار قریش بھی، کفار مکہ بھی ان 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ 3 مہینے تو مسلسل ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم۔ تو ذی القعدہ کو قعدہ یقعد کے معنی ہوتے ہیں بیٹھنا، آپ کو پتہ ہی ہے اقعد اقعد ہے کہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے بیٹھنے والا مہینہ، مطلب یعنی نہ لڑائی ہو، نہ بھڑائی ہو، نہ کوئی کسی کے اوپر قتل ہو، نہ غارت گری ہو، نہ خون ہو، نہ کچھ، حرمت والا مہینہ ہے۔ اس میں کفار مکہ بھی، مشرکین مکہ بھی احترام کرتے تھے اور لڑائی بھڑائی نہیں کرتے تھے، جنگ ونگ بند۔ اسی طرح ذی الحجہ کے اندر بھی جنگ وغیرہ بند، محرم کے اندر بھی جنگ وغیرہ بند، پھر رجب کے اندر بھی ایک مہینہ وہ جو آتا تھا اس کے اندر وہ بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ تو یہ حرمت والا مہینہ اللہ نے ہمارے لیے بھی رکھا ہوا ہے کہ ہم اس کے اندر نہ لڑائی کریں، نہ فتنہ کریں، نہ قتل کریں، نہ گناہ کریں، نہ گناہ، قتل، خون، ہمیشہ لڑائی جھگڑا حرام ہے، اسلام نے منع کیا ہے، لیکن بالخصوص اس مہینے کی عزت کرتے ہوئے، احترام کرتے ہوئے، جیسے بچے ہوتے ہیں ہمیشہ شرارت کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر باپ کو دیکھتے ہیں بڑے شریف بن جاتے ہیں، منہ بنا کر کے، ایسا لگتا ہے جیسے کہ ابھی آسمان سے اترے ہوئے ہیں، جبریل سے مل کے آ رہے ہیں، اتنے شریف بن جاتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی استاد یا باپ کی نظر سے اوجھل ہوئے وہی شیطانیت شروع ہو جاتی ہے کہ نہیں عزیزان گرامی؟ تو حالانکہ وہ شرارت باپ کی موجودگی میں بھی غلط ہے، استاد کے سامنے بھی غلط ہے اور استاد کے پیچھے بھی غلط ہے، لیکن بہرحال تو اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان مہینوں کو محترم بنایا ہے تاکہ اس کی عزت کرو، اس کا احترام کرو۔ کفار بھی اس کا احترام کرتے تھے، لڑائی جھگڑا مار پیٹ نہیں کرتے تھے، بیٹھ جاتے تھے۔ ذی الحجہ یہ حج والا مہینہ ہے۔ ذی الحجہ 2 معنی ہیں اس کے، ایک تو حج والا مہینہ ہے، آپ کو پتہ ہی ہے 13 تاریخ تک حج ہو جاتا ہے، اس مہینے کی 13 تاریخ کو حج ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ مہینہ آخری بھی ہے، سال کا آخری مہینہ ہے، سال کا آخری مہینہ قربانیوں سے اس کا آغاز ہوتا ہے، انتہا ہوتی ہے، سال کے آخری مہینے کی انتہا قربانیوں سے ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لاڈلے، اپنے پیارے بیٹے کو اللہ کے حکم کے مطابق میدان منا کے اندر چھری سے ذبح کیا تھا، اللہ کے حکم سے قربانی دی تھی، اور وہ اللہ کا فضل اور اس کی مدد اور اس کی نصرت تھی کہ اس اللہ نے اسماعیل کو بچا کر اور اس چھری کے نیچے جنتی میٹھا لا کر کے رکھ دیا اور وہ جانور ذبح ہو گیا۔ اور اس طرح سے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے اوپر یہ قرآن اور قربانی سنت ابراہیمی تسلیم ہو گئی اور صاحب نصاب کے اوپر یہ واجب قرار دے دی گئی کہ ہر آدمی قربانی کرے۔ غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سورہ توبہ کی یہ آیت ہے کہ اس کے اندر 4 مہینے حرمتوں والے ہیں۔ یہ 4 مہینے جیسا کہ میں نے بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ مسلسل 3 مہینے جو ہے محرم، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ ماشاء اللہ، ہاں ہمارے ساتھ رہیے، اس کا مطلب بڑے غور سے آپ خطبہ سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مبارک ہے۔ رجب کا مہینہ جو جمادی الثانی اور شعبان کے بیچ میں آتا ہے۔ بہرحال یہ حدیث بخاری اور مسلم کے اندر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسلسل یہ 4 مہینے ہمارے لیے 3 مہینے حرمت کے اور اخیر میں رجب کے مہینے کو بھی ہمارے لیے حرمتوں والا مہینہ قرار دیا ہے۔ یہ موضوع میں نے اس مہینے کے اعتبار سے، آج دیکھیے پوری دنیا کے اندر شیطان ننگے ناچ رہا ہے اور شیطانی حرکات شروع ہیں۔ میں اس مناسبت سے، اس مہینے کی مناسبت سے، میں اپنے مسلمان بھائیوں سے، چاہے وہ بھارتی مسلمان ہوں، چاہے وہ پوری دنیا کے مسلمان ہوں، سارے مسلمانوں سے، بالخصوص بھارتی مسلمانوں سے، انڈین مسلمز سے اور پوری دنیا کے مسلمانوں سے میں یہ درخواست کروں گا اپنے ہم زبان لوگوں سے، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، اللہ کے لیے صبر اور تحمل کا دامن نہ چھوڑو۔ اس مہینے کا احترام تو کفار مکہ بھی کیا کرتے تھے، مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے، کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے، کسی کو قتل نہیں کرتے تھے، چوری چکاری چماری جھوٹ فریب دغا بازی قتل خون لڑائی برسہ برس کی جنگیں
ان مہینوں کے اندر کفار مکہ بھی ان مہینوں کے احترام میں بند کر دیا کرتے تھے، اور تم کیسے مسلمان ہو، تم کیسے مسلمان ہو کہ اپنے نبی کے سے محبتوں کا دم بھرتے ہو اور اپنے نبی سے عشق کی بات کرتے ہو، اور تمہارے نبی کے خلاف اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے تو اس کو تم قتل کرتے ہو، تم قوانین کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہو۔ کیا اسلام نے یہی تمہیں درس دیا تھا؟ اسلام نے یہی تمہیں تعلیم دی تھی؟ تم نے اسلام کو رسوا کیا، تم نے نبی کو ذلیل کرنے کی کوشش کی، تم نے محبت اور عشق رسول کے نام پر اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ تم اس لائق نہیں ہو کہ تم اس روئے زمین پر زندہ رہو، تمہیں ختم کر دیا جائے، تمہیں مٹا دیا جائے۔ لیکن تحقیق کی جائے کہ ان کے پیچھے کون کون لوگ ہیں۔ ہندوستان کی سرزمین پر جو کچھ کانڈ کچھ دن پہلے بھی ہوا، راجستھان ادے پور، پوری دنیا کے اندر یہ آواز جاری ہے، اور یہ دشمنان اسلام کی سازش بھی ہو سکتی ہے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے، کفر کہاں کہاں ننگا ناچ ناچتا ہے، ظالم کیا کیا کر سکتے ہیں، ان ظالموں سے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم اس کی مذمت کرنا چاہیے ہم کو، ہم مسلمانوں کو، کہ کسی مسلمان کو اسلام نے یہ حق نہیں دیا ہے کہ جس ملک کے اندر رہے یا کسی بھی ملک کے اندر اس ملک کا قانون اپنے ہاتھوں میں لے، نہ، بلکہ اسلام نے اگر کسی کو اگر کوئی اسلام کو گالی بھی دے رہا ہے، قرآن کو گالی دے رہا ہے، اللہ کو گالی دے رہا ہے، توہین کر رہا ہے، تو اسلام نے اسے یہ حکم دیا ہے کہ اس وقت کی جو حکومت ہے وہ اس کے خلاف قانونی طور پر قانونی کارروائی کرے گی۔ عوام کو، پبلک کو، جنتا کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کسی کے اوپر قتل کریں، کسی کا خون کریں، کسی کا مرڈر کریں، کسی کو ستائیں، کسی کو اذیت پہنچائیں۔ ایسا کرنے والا مجرم ہوتا ہے، پاپی ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے۔ اس کی مذمت ہر مسلمان کو کرنی چاہیے۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے سامنے والا ہمیں ایسا کر رہا ہے، سامنے والا ہمارے ساتھ یہ بیوہار کر رہا ہے، یہ سلوک کر رہا ہے، ہمارے بال بچوں کو مار رہا ہے، ہمارے گھروں کو اڑا رہا ہے، ہمارے نبی کو گالیاں دے رہا ہے، ہمارے قرآن، تو ٹھیک ہے گالی دے رہا ہے، اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے نبی کو گالی ہی صرف آج ہی دی جا رہی ہے، اما جب اللہ کے نبی زندہ تھے تو پتھروں سے آپ کو لہو لہان بھی کیا گیا۔ اللہ کے نبی زندہ تھے تو آپ کے سر مبارک پر اونٹ کی اوجھڑیاں تک ڈالی گئی۔ اللہ کے نبی زندہ تھے تو آپ کی بیاہی بیٹیوں کو، جوان بیٹیوں کو، کفار کے ہاں جو بیاہی تھی، طلاق دے کر کے نبی کے گھر کے اندر ان کو ڈالا گیا۔ کتنا ستایا گیا ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ہمارے لیے وہ اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ ہمارے لیے مکی کی زندگی تمہارے پاس کیا ہے؟ یہ ہم تو نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی سے پیار کرتے ہیں، نبی سے محبت برحق ہے، لیکن اگر محبت کرتے ہو تو نبی کا نمونہ، نبی کا کیریکٹر، نبی کا سلوک، نبی کے عادات، نبی کا طریقہ بھی تمہیں بنانا پڑے گا، ورنہ تم جھوٹے ہو، مکار ہو، عیار ہو، نبی کے نام پر اپنی روٹیاں سیکتے ہو، اپنے جذبات کو ٹھنڈا کرتے ہو، تم بکاؤ ہو، تم بکے ہوئے لوگ ہو، شیطان کے ہاتھوں تمہیں بیچا گیا، بکے ہو، تم صحیح نہیں ہو سکتے، تم فراڈ ہو، غلط ہو، تم جھوٹ ہو، اسلام کے نام پر کلنک کا ٹیکا۔ اسلام دہشت گردی کا حکم نہیں دیتا، اسلام کسی کو بھی بے گناہ ہو یا گنہگار ہو، کسی عوام کو، کسی پبلک کو اپنے ہاتھ میں قانون لینے کا حکم نہیں دیتا۔ اگر اسلامی مملکت اور اسلامی سلطنت ہے تو اس وقت کی حکمران اسلامی قانون کے حساب سے اس کو گرفتار کر کے وہ حاکم اسے سزا دے گا، اور جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے وہاں اس ملک کا قانون ہے، اس دیش کا نیم ہے، رولز ریگولیشن ہے، اس ملک کے قانون کی وہ ہوگی، پیروی کی جائے گی، اور اس ملک کے قانون کے حساب سے ایسے ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ ہم کو روکتے ہیں، ہم چلیں کہ انتقام لینے، بدلے بھی نہیں، ایسے لوگوں کو جینے کا کوئی حق نہیں۔ اس لیے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ مہینہ حرمتوں والا مہینہ، شیطان کھیل گیا، دو کھلنڈروں ذلیلوں نے داڑھی رکھ کر، ٹوپی لگا کر، نام کا مسلمان، پتہ نہیں کام کا بھی ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ ایسے گیمز بہت سارے بھارت کے اندر ہو رہے ہیں، داڑھی رکھوا کر، ٹوپی لگوا کر مسجدوں کے اندر خنزیر کا گوشت پھینکوا کر، غیر مسلموں کے عبادت گاہوں میں گائے کا گوشت ڈلوا کر فساد کرواتے ہیں۔ ایسے عیار اور مکاروں کو جانتے ہوئے بھی اگر کوئی قانون اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تو وہ اسلام کا دشمن ہے، وہ نبی کا دشمن ہے، وہ دین کا دشمن ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے قانون کو اپنا کام کرنا چاہیے اور ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ اے ٹھوکی ہیں، یہ مکار ہیں، بہروپی ہیں، یہ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس مہینے کی مناسبت سے انہوں نے اس مہینے کی حرمت کو تار تار کیا، اس مہینے کی عزت و آبرو کو جو کفار بھی رکھتے تھے،
کہ اپنے باپ داداؤں کی لڑائیوں سے اپنے ہاتھ روک لیا کرتے تھے، ان ذلیلوں نے نبی کا نام لے کر نبی کے دین کو رسوا اور بدنام کیا ہے، مسلمانوں کی عزت و آبرو کو چوراہوں پر نیلام کرنے کی کوشش کی۔ وہ لوگ کیے کہ آج جو حالات ہو رہے ہیں، اسلام کو گالیاں دے رہے ہیں وہ شیاطین، وہ ظالم مسلمانوں کو گالیاں دے رہے ہیں، کس کو گالیاں دے رہے ہیں؟ یہ کام ان کا شیطان کا کام ہے۔ اسلام پھل رہا ہے، پھول رہا ہے، امن و شانتی کی خوشبوئیں پوری دنیا میں پھیل رہی ہیں، تو شیطان تھوڑی بیٹھے گا سکون اور اطمینان سے، اس کا تو کام ہی ہے تشویش کرنا۔ اور تم اتنے ہوشیار نبی اور اتنے پاک باز اور اتنے اخلاق اور اتنے پیارے نبی، جن کو مارا بھی گیا، کاٹا بھی گیا، پیٹا بھی گیا، لہو لہان بھی کیا گیا، پھر بھی آپ نے دعائیں دی۔ تمہیں پتا نہیں مکے کی سرزمین پر نبی کائنات جا رہے ہیں، گلی میں ایک بڑھیا ایک روڈ پر اپنا بڑا سا کٹھر لے کر کے کھڑی ہوئی، نبی کائنات وہاں سے گزرے، آپ نے پوچھا اماں کیا بات ہے، کیوں کھڑی ہو؟ کہا بیٹا مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہاں پر ایک پاگل پیدا ہوا ہے، ایک مجنوں پیدا ہوا ہے، ایک دیوانہ پیدا ہوا ہے، جادوگر ہے، اس کے خوف سے، اس کے ڈر سے میں جا رہی ہوں مکہ چھوڑ کر، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، ورنہ باپ داداؤں کے دین سے میں پھر جاؤں۔ کہا اچھا وہ کیا کہتا ہے؟ کہا وہ کہتا ہے ایک اللہ کو مانو، بس ایک اللہ کی عبادت کرو۔ وہ کہتا ہے میں نبی ہوں، وہ کہتا ہے میں رسول ہوں، وہ باپ داداؤں کے دین سے پھرا ہوا۔ نبی کائنات مسکرائے، آپ نے کہا کہ تمہیں کہاں تک پہنچانا ہے؟ کیا کیوں کھڑی؟ کہا یہ گٹھری، میں بوڑھیا ہوں نہیں لے جا سکتی، میں فلانی جگہ جانا چاہتی ہوں، مجھے وہاں تک کوئی پہنچا دے۔ نبی کائنات نے گٹھری اٹھائی، ہے یہ ہے نبوت کا اخلاق، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی، یہ میرے نبی کا اخلاق۔ اور تم ٹوپیاں پہن کے داڑھیاں رکھ کر اسلام کا نام بدنام کرتے ہو۔ میں تو یہ کہتا ہوں یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ بکاؤ لوگ ہیں، یہ ایک شیطان کے ہاتھوں بک کر کے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ واللہ بتلا رہا ہوں، مجھے تو نہیں یقین ہے، وہ تو نام بہت سارے اس دور میں کیا سے مجرموں کو پکڑتے ہیں تو سعودی عرب والی کا رومال اڑا کر کے پولیس والے دکھاتے ہیں، نام نہیں بتاتے لیکن اس سے پہچان میں آ جاتا ہے یہ مسلمان ہے۔ کیونکہ ہمارے دیش کے لیڈر بھی کہتے ہیں نا لباسوں سے لوگوں کو پہچان میں آتی ہے۔ تم مسلمان اتنے احمق ہو گئے، بیوقوف ہو گئے، شیطان کے ہاتھوں ایسے کھلنڈرے بن گئے۔ صبر کیا تھا تم نے، واللہ تمہاری مسجد ٹوٹی، تم نے صبر کیا، تمہارے قانون کے اندر انٹرفیئر کیا گیا، طلاق کا مسئلہ ہو، نکاح کا مسئلہ ہو، ہر معاملات میں تمہیں شکار بنایا گیا، لیکن تم نے بہت تحمل اور برداشت کا، واللہ بتلا رہا ہوں تم نے وہ کیا، لیکن صبر اور ضبط کا تم نے ایک ریکارڈ قائم کیا، بے نظیر مثال تم نے پیش کی مسلمانوں۔ لیکن تم نے اپنے دیش میں ان دو خبیثوں کی وجہ سے، کیلنڈروں کی وجہ سے آج پورا صبر کا مسئلہ ختم ہو گیا، اور آج پوری دنیا کو رسوائیوں کے یہ چند شیاطین کر رہے۔ خیر، نبی کائنات کا نمونہ اور نبی کے محبت کرنے والوں سنو، نبی نے گٹھری اٹھائی، اپنے سر پہ رکھا، بڑھیا پیچھے پیچھے، نبی کائنات آگے آگے راستہ بتاتی، اس کی منزل آئی، کہا بیٹا یہی مجھے چھوڑ دے۔ اللہ کے نبی نے گٹھری اٹھائی اور وہاں رکھی، کہا بیٹا کوئی مزدوری نبی نے فرمایا نہیں اماں، میں تو تمہاری خدمت کے لیے آیا۔ کہا تو بہت اچھا لڑکا ہے، بڑا خوبرو ہے، بڑا نیک، بڑا پیارا بچہ ہے، بیٹا میں تجھے ایک نصیحت کیے دیتی ہوں، دیکھنا پیسہ ٹھیک ہے، تو روپیہ پیسہ نہیں چاہیے تجھے، لیکن اس دیوانے کے قریب نہ جانا کبھی، وہ جو مکے کے اندر پیدا ہوا وہ مجنوں ہے، پاگل ہے، اس کی بات کبھی نہ سننا۔ اللہ اللہ اللہ، نبی کائنات کے لبوں پر پھر مسکراہٹ کھیلی، کہا اماں تم نے اس کو دیکھا ہے، اس کے چہرے کو کبھی دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے تو کبھی نہیں دیکھا اس کو، لیکن لوگ کہتے ہیں، لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ وہ جو دین بتا رہا ہے وہ دین بڑا بھیانک، خطرناک اور ڈینجر ہے، وہ جو قرآن بتا رہا ہے وہ قرآن لوگوں کو، باپ داداؤں کو ختم کرنے کی تعلیم دیتا ہے، وہ رسول اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، لوگ بتاتے ہیں کہ وہ پاگل ہے، وہ دیوانہ ہے، وہ تو لوگوں کو جدا کرنے کی شکشا اور تعلیم دیتا ہے۔
اس لیے میں نے دیکھا تو نہیں ہے بیٹا، لیکن میں نے سنا ہے۔ نبی کائنات نے کہا نظر اٹھا کے میرے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ کہا تو بڑا خوبصورت ہے، بڑا خوبصورت نوجوان ہے۔ کہا جس محمد کو تو سن کر کے نفرت کر رہی ہے، تیرے سامنے وہ سراپا محمد کھڑا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑھیا کی آنکھیں چکا چور ہو گئی، آنکھوں سے آنسو نکلے ہوئے۔ کہا تو ہی محمد، تو ہی رسول ہے، تو ہی ہے، تجھے لوگ پاگل کہتے ہیں۔ ارے تجھے پاگل کہنے والے خود پاگل ہیں، خود دیوانے ہیں۔ تو اتنا اچھا، اتنے اخلاق کا مالک ہے کہ میری اتنی تو نے مدد کری۔ جا بیٹا، تیرا دین اتنا سچا، تو کتنا سچا، یہ چہرہ جھوٹ ہوگا نہیں ہو سکتا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں کلمہ پڑھتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور تو اللہ کا سچا رسول ہے، نبی ہے۔ یہ میرے نبی نے اخلاق پیش کیا تھا، اور آج تم عاشق رسول بن کے کردار۔ کس نے تمہیں یہ نعرہ دیا؟ کس نے تم کو یہ حق دیا کہ سرطن سے جدا؟ کس نے تم کو حق دیا؟ پبلک کو اسلام نے حق نہیں دیا ہے۔ ہاتھ کاٹنے کا حکم اسلام نے ضرور دیا ہے، رجم کرنے کا، پتھر مارنے کا حکم نے ضرور دیا ہے، لیکن عوام کو ہرگز نہیں دیا ہے، عوام کو ہرگز نہیں دیا۔ ارے رسول رحمت نے جلجلی رحمت فرمائی تھی، عزیزان ملت اسلامیہ، رسول نے تو اتنی رحمت فرمائی تھی، اتنی رحمت فرمائی تھی کہ لوگوں، اگر تمہارے بستیوں میں، تمہارے سماج میں، تمہارے خاندان میں کوئی شخص جرم کرتا ہے، غلط کرتا ہے، اپنے معاملات آپس میں حل کر لیا کرنا، میرے پاس فیصلہ لے کے جانا۔ اگر میرے پاس فیصلہ میری عدالت میں آیا تو میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے اس کا فیصلہ کروں گا۔ تو ہاتھ بھی کٹ سکتے ہیں، گردن بھی کٹ سکتے ہیں، جاؤ اپنے میں معاملہ حل کر لو، اللہ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ یہ ہے رحمت للعالمین کا لایا ہو دین رحمت ہے۔ اللہ اکبر، کیا تربیت کی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ خاتون پہنچتی ہے پیٹ حمل سے، پیٹ میں بچہ ہے، ایمان چمک رہا، دمک رہا، تربیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کا خوف، خشیت۔ ہم نے زنا کیا، جرم کیا ہے، پاپ کیا ہے، پاپ کا گھڑا پھول گیا ہے، یہ سماج کے لیے، معاشرے کو اپنی جگہ، میں تو اسلام میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ وہ پاک باز خاتون نبی کی خدمت میں پہنچتی، طہر یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجیے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا مجھ سے زنا جیسا جرم سرزد ہو گیا ہے، میں نے زنا کر لیا، میرے پیٹ میں میرے بدکاریوں کا بچہ پل رہا ہے۔ نبی کائنات نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن جرم تو نے کیا ہے، اس معصوم بچے نے تو جرم نہیں کیا ہے، جاؤ جب یہ بچہ پیدا ہو جائے گا تب تم آنا، ابھی نہیں۔ اللہ اللہ اللہ، کیا رحمت للعالمین ہے، کیا عدل ہے، کیا انصاف ہے میرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اس نبی کے پیروکار ہیں جو اپنے ہر خطبے میں، اپنی ہر تقریر میں ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، ہر خطبے، ہر تقریر کے اخیر میں جو یہ درس دیا کرتا تھا کہ اے لوگو، اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، انصاف کا حکم دیتا ہے، جسٹس کرنے کا حکم دیتا ہے، احسان اور بھلائی کرنے کا حکم دیتا ہے، خیر اور بھلائی کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکنے کا حکم دیتا ہے، بھلائیوں کے کرنے کا حکم دیتا ہے، بے حیائی، بے شرمی، شراب، جوا، سٹا، قتل، غارت گری، منکرات، فواحش، سب سے روکنے کا حکم دیتا ہے۔ اے لوگوں رک جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ میرا نبی تو عوام کو، پبلک کو، دنیا کو یہ تعلیم دیتا ہے، اور تو عاشق رسول کا نام لے کر قتل کر رہا ہے بے گناہوں کو، جا کر کے ان کے گردن کا تجھے اتھارٹی کس نے دی؟ گورنمنٹ موجود ہے، قانون موجود ہے۔ ارے اگر وہ انصاف نہیں کرتا تو تو نے کیا سمجھا ہوا میرے نبی ایسے ہی؟ اب قیامت تک میرے نبی کا کوئی مددگار نہیں، میرے نبی کی حمایت کرنے والا کوئی نہیں۔ ارے اللہ نے تو یہ فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس دین کو اتارا ہے، اس دین کی حفاظت تو کیا کرے گا؟ ہم کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے خود حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ تم کو کس نے حق دیا؟ تم کو کس نے یہ حق دیا کسی کو قتل کرنے کا، کسی کو مار ڈالنے کا؟ کس نے حق دیا تم کو؟ نبی، اللہ نے اپنے نبی کی توہین والوں کے لیے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اللہ نے فرمایا میرے حبیب، ارے تیری شان میں ادنا گستاخی کرنے والے، تیرا مذاق اڑانے والے، میرے دین کا تمسخر اڑانے،
ہم خود ان کے لیے کافی ہیں، ہم خود ان کے لیے. بولو تم کیا کرو گے؟ پیدا کرنے والا کافی ایسا مروڑے گا ان کو ہلاک کرنے. یہ ہلاکت کی علامت ہے. جو اسلام کو گالی دے، قرآن کو گالی دے، اللہ کو اپنے معبود کو گالی دے، جو ان کے ہلاکت و تباہی کے دن قریب آ گئے ہیں. جیسے جب چونٹی کو موت آتی ہے پر اگاتے ہیں، ایسے یہ سمجھ لو ان ظالموں کو موت آنے والی ہے، یہ ہلاک و برباد ہونے والے ہیں. ہم تو نہت تھے، ہمارے پاس تو چاقو بھی نہیں ہے. ہمارے پاس چاقو نکل جاتا ہے تو لوگ ہمارے اوپر الزام لگا دیتے ہیں کہ کلاشنکوف اس کے گھر سے نکلا ہے کہ نہیں. AK-47 55 پتہ نہیں کیا کیا ہتھیار، توپ اور ٹینک نکلے ہیں، تلواریں نکلے ہیں، اور خود توپ اور ٹینک لے کے دندناتے پھرتے ہیں. پھرو، سب کچھ کرو. یہ ملک اللہ کا ملک ہے. یہ کس کا ملک ہے؟ تمہارے باپ کا یا کسی کے باپ کا نہیں ہے. یہ آسمان، یہ زمین، یہ دھرتی، یہ آکاش، یہ چندرما، یہ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدک الخیر. یہ ہمارے اللہ کا ملک ہے. کس کا ملک ہے؟ تمہارے اللہ کا ملک ہے. اللہ صرف ہمارا نہیں ہے، اللہ ذرے ذرے کا اللہ ہے. یہودی کا بھی اللہ ہے، نصارہ کا بھی اللہ ہے، غیر مسلمین، ظالموں کا، کافروں کا، مشرکوں کا، مومنوں کا، فاسقوں کا، فاجروں کا، سب کا. کون ہے مالک؟ بولو. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم کو بھی، تمہارے پروجوں کو بھی، باپ داداؤں کو پانی کے ایک بوند سے انسانی شکل و صورت بنانے والا تمہارا رب ہے، مالک. کون ہے؟ اللہ. اسی کی عبادت. بغاوت کرتے ہو، غداری کرتے ہو، ذلیل ہو، اللہ کو گالیاں دیتے ہو. دو گالی دے، گالی تاکہ پتا چلے تیرے دین اور تیرے دھرم میں کس کو گالی دینا، کس کو مارنا. ہمارا دھرم تو یہ کہتا ہے لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ. اے میری عبادت کرنے والوں مسلمانوں، اللہ اپنے خاص بندوں سے مخاطب. اے میری عبادت و بندگی اور مجھے ماننے والے مسلمانوں، سنو. اللہ کے سوا جو غیروں کو پکارتے ہیں، اللہ کے سوا جو غیروں کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، اللہ کے سوا جو دوسروں کو اپنا مالک و مولا سمجھتے ہیں اور ان کے سامنے بھیک مانگتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، ان کو اٹھتے بیٹھتے پکارتے چلاتے ان کے نعرے لگاتے ہیں، جو مخلوق ہیں ان کو گالیاں مت دو، ان کے معبودوں کو برا بھلا. بولو یہ ہمارا دین ہے، یہ اسلام ہے. اور جس نے غلط حرکت کی ہے اس نے اس دین کا مذاق اڑایا ہے، اس کو برابر سزا ملنی چاہیے اور قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. اور جیسا قانون ہے اس حساب سے اس کو سزا ملنی چاہیے. جس ملک کے اندر بھی کوئی ایسا کرے، ہم اس ملک کے قانون دانوں سے، ذمہ داروں سے اپیل کرتے ہیں اس کو اپنے دیش کے حساب سے قانونی سزا دو. اور بلکہ ہماری بات مانو تو قتل کے بدلے قتل ہے، خون کے بدلے خون ہے، مارو، ختم کرو، پتہ چل جائے گا. لیکن تحقیق کرو کہ ان شیاطین کے پیچھے کتنے شیاطین چہرے چھپے ہوئے ہیں. سمجھ میں بات آئی؟ وہ ہے مالک الملک. یہ اللہ کا ملک ہے، اللہ کی زمین ہے. تم انکار کرو، کوئی اپنے باپ سے انکار کرے. ایسے بھی لوگ ہیں نا جو اپنے باپ کو نہیں مانتے، لات مارتے ہیں. ماں کو نہیں مانتے، پیٹ سے پیدا جس ماں نے اپنی چھاتیوں کا دودھ پلا اس ماں کو لات مارتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں. تو جب پیدا ہوئے اپنے ماں کے پیٹ سے اسی کو نہیں مانتے تو اللہ تو جس نے زمین دیا، جس نے آسمان دیا، جس نے آنکھیں دی، جس نے ناک دیا، جس نے زبان دیا، اس کا انکار کرنے میں تو احمقوں کا، حماروں کا، گدھوں، اولئک کالانعام بل هم اضل. اسی لیے رب نے فرمایا جو اللہ کے سوا غیروں کو پوجتے ہیں، چاہے کھڑا کر کے پوجیں، چاہے بٹھا کے پوجیں، چاہے سلا کے پوجیں، چاہے لکڑی پیڑ پتھر پوجیں، چاہے کوئی بھی پوجیں، یہ جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. عزیزان گرامی، یہ ماہ مبارک جس میں ہم سانس لے رہے ہیں بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے. یہ درس مجھے دینا تھا یہ کہ اس مہینے کی عظمت کا خیال رکھو، اس مہینے کی آبرو کا خیال رکھو. اپنے باپ کے سامنے جس باپ نے کسی کو گالی نہ دی ہو، جس باپ نے کسی کو تھپڑ نہ مارا ہو، اس باپ کے سامنے کسی بے گناہ کو تم مارو گے، قتل کرو گے، ختم کرو گے تو اس باپ کو غصہ نہیں آئے گا؟ کیا وہ باپ سر اٹھا کے جی سکتا ہے معاشرے کے اندر؟ کیا اس باپ کو لوگ گالیاں نہیں دیں گے؟ کیا اس باپ کے اوپر الزام نہیں آئے گا؟ نہیں. اسی طرح اس ماہ مبارک کی حرمتوں کو جن لوگوں نے چاک کیا ہے، چاک جو کر رہے ہیں، جس مہینے کی حرمت کا احترام کفار مکہ، قریش مکہ بھی کیا کرتے تھے، یقیناً وہ اللہ ان سے راضی اور خوش نہیں ہوگا. جو گناہ کرتے ہیں، جو پاپ کرتے ہیں، جو قتل و غارت کرتے ہیں، فتنہ و فساد کرتے ہیں،
احترام نہیں کرتے اس مہینے کا. جس مہینے کا احترام خود اللہ کرتا ہے اس مہینے کا احترام نہیں کرتے. ایسے لوگوں کا بھی احترام نہیں ہوتا ہے, ایسے لوگوں کی کوئی عزت و آبرو نہیں ہوتی, ایسے لوگوں کا کوئی موقف نہیں ہوتا. عزیزان گرامی, یہ جو ایام ہے شیطان چاہتا ہے کہ تمہیں انہی سب خرافاتوں میں مشغول رکھے. مظاہرے کرو, یہ کرو, نکلو, ان کو گالی دو, ان کے خلاف. کچھ نہیں, یہ مہینہ عزت و آبرو سے جینے کا مہینہ ہے, قربانی کا مہینہ ہے. قربانی دو, صبر کرو. اللہ اپنے نبی کی حفاظت کے لیے کافی ہے. انا کفیناک المستہزئین واللہ یعصمک من الناس. ارے نبی کو مارنے کے لیے, نبی کی پیروں کے چاپ سے مکے کی گلیوں کو محروم کرنے کے لیے خون آشام تلواریں نکالی گئی تھی کہ نہیں نکالی گئی تھی. مکے کی سرزمین میں ہر قبیلے کا نوجوان خانوادے نبوت کو گھیر کر رات کی تاریکیوں میں کھڑا تھا کہ اب اور تب محبت کے فیصلے کر دینے, ختم کر دینا. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. اللہ نے اپنے نبی کو بچایا کہ نہیں بچایا؟ بولو تم کیا بچاؤ گے زٹندی؟ تو اپنے جان, تو اپنے ایمان کو بچا لے. سب سے بڑی چیز تو یہ ہے وہ نبی, اللہ اکبر, اپنے نبی کو اپنے اللہ خود بچانے والا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بچائے گا اللہ. اور یہ ہلاک و برباد ہو گئے. تو یہ شیطان چاہتا ہے کہ تم کسی بھی طرح سے مشتعل ہو جاؤ, جذبات میں آؤ اور کھڑے ہو جاؤ, بم بلاسٹ کرو, یہ کرو وہ کرو, اور اس کے بعد تم کو گھیر کر کے مارے, پیٹے, کٹوائے, ذلیل کرے, رسوا کرے. آج چند کیلنڈروں نے یہ حرکت کر کر واقعی ہماری پیشانیوں پر ندامت اور شرمندگی کے ٹیکے لگائے. ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. یہ جو ایام ہیں یہ 10 ذی الحجہ پہلی تاریخ سے لے کر کے 10ویں سے 9ویں ذی الحجہ تک اللہ نے قسم کھائی, والفجر وليال عشر. قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی. تمام مفسرین کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ یہ 10 راتیں یہ ذی الحجہ کی پہلی رات سے لے کر کے اور 9ویں 10ویں 10 ذی الحجہ کی راتوں تک کے یہ دن. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بہانے سے اپنے بندے کو معاف کرتا ہے. کوئی موسم بھیجتا ہے, رمضان کا موسم ہو کہ روزوں کا موسم, ہر ہفتے جمعرات کا موسم آتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں بندوں کے اعمال اللہ تک پہنچتے ہیں, ہر جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں. پھر بندہ اللہ پوچھتا ہے کس حالت میں, تو کہا اللہ روزے سے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں جمعرات کو؟ کہا میں اس لیے رکھتا ہوں کہ اعمال اللہ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں, فرشتے لے کے جا کے پیش کرتے ہیں, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا عمل اللہ کے دربار میں پیش ہو اس وقت میں روزے سے. اللہ یہ موسم ہے نا, تو یہ موسم بھی ذی الحجہ کے اللہ نے مغفرت کے عفو درگزر کے دیے ہیں, اور اس کے اندر اجر اور ثواب اللہ بڑھا دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ نبیوں کو نبیوں پہ فضیلت, اللہ نے دنوں کو دنوں کے اوپر فضیلت فرمائی. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, رسولوں کو اللہ نے بعض رسولوں پر فضیلت فرمائی. دنوں کو دنوں پر مہینوں, رمضان کا مہینہ سید الشہور تمام مہینوں کا سردار کہلاتا ہے. جمعہ کا دن تمام مہینوں کا سردار کہلاتا ہے, دنوں کا سردار کہلاتا ہے. لیلۃ القدر تمام راتوں کا کی سردار کہلاتی ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں تاکہ ان سے کام ہو. ایسے ہی عفو درگزر نیکی کمانے کے موسم یہ اللہ نے 10 دن. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ روزے کے 10 راتیں مبارک ہیں. رمضان کے مہینے کی 10 راتیں آخری عشرہ رمضان کا آخری عشرہ مبارک ہیں, اور ذی الحجہ کے 10 دن مبارک ہیں جن کی قسم اللہ نے کھائی ہے, اور اس کے اندر اعمال نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام, یعنی ایام العشر. پورے سال کے دنوں میں, غور سے حدیث سنو, پورے سال کے دنوں میں کوئی بھی دن, ان دنوں میں عمل صالح کرنا اتنا اللہ کو محبوب اور پیارا نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں میں نیک اعمال کرنا اللہ کو محبوب اور پیارا. بات سمجھ میں آئی؟ یہ 10 دن جو ہیں ان میں نیک اعمال کرنا یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب, بہت زیادہ پیارا عام دنوں کے مقابلے میں. صحابہ نے کہا فقالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول اللہ. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی اتنا افضل نہیں ہے اور دنوں میں؟ آپ نے فرمایا ولا الجهاد في سبيل الله الا, ہاں
جہاد فی سبیل اللہ بھی اتنا اہم اور اتنا بابرکت اور اتنا افضل نہیں ہے عام دنوں میں کرنا جتنا اس دنوں کے اندر. آپ نے فرمایا الا سوائے اس آدمی کے رجل خرج بمالی ودمی، سوائے اس آدمی کے جو بندہ اپنے مال کے ساتھ اور اپنی بنفسی اپنی جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا، فلم یرجع من ذلک بشیء، تو اس میں سے کوئی چیز واپس نہیں، یعنی وہ شہید ہو گیا، اپنے مال اپنی جان سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اس کا مقام اپنی جگہ ہے، اس کا مقام اپنی جگہ ہے. یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کی اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی. تو میرے عزیزو یہ ایک مسئلہ کی، ان دنوں کو مبارک سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ خیرات کرو، صدقات کرو. آسان سب سے روزہ رکھنا ہے، اللہ توفیق دے تو روزے رکھو کیونکہ روزے کی بہت بڑی فضیلت ہے، مقام. اسی طرح سے قربانی یہ سب سے افضل عمل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افضل ایام الدنیا یوم النحر و یوم القر، دنیا کے دنوں میں سب سے افضل دن قربانی کا دن ہے اور یوم قر یعنی مینا میں ٹھہرنے کا دن ہے. اللہ اکبر. عزیزان گرامی، تو قربانی کرو، یہ افضل ایام اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، یہ قربانی سب سے زیادہ محبوب ہے. اس کا مسئلہ انشاءاللہ تعالی اگلے سنیچر کو بقرعید پڑے گی، جمعہ کو یوم عرفہ، جمعے کو یوم عرفہ ہے سعودی عرب کے اندر. بہرحال تو جو لوگ قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے تھے، اب انہوں نے نیت کی ہے تو ابھی سے وہ اپنے ناخن اپنے بال کاٹنا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، احتیاط کریں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اور اس کے بعد یوم عرفہ کا روزہ 9 ذی الحجہ کو آئے گا. 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 من ذی الحجہ. بعض محدثین نے کہا پہلی تاریخ سے 9 تاریخ تک مسلسل روزہ رکھنا یہ بھی سنت ہے، لیکن کچھ لوگوں نے کہا یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے، اس لیے اس دن روزہ رکھنا زیادہ افضل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں فرمایا. اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہفتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی آتی صحیح مسلم کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. رواہ مسلم. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یوم عرفہ 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھنا، مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ 2 سال کے گناہوں کو، اس کے اگلے اور پچھلے 2 سال کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے. اس لیے یوم عرفہ آنے والا ہے. کون سے دن آئے گا؟ بولو، جمعے کے دن. اور پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی، کوئی ضروری نہیں جمعے کا، جہاں جہاں بھی 9 ذی الحجہ آئے گا وہ یوم عرفہ ہوگا. یاد رکھو یہ مسئلہ. بہت سارے لوگ غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں، میاں سعودی عرب میں یوم عرفہ فلانے دن ہے تو ہم یوم عرفہ یہاں یہ منائیں. روزے کا، عید کا تو اپنے اپنے چاندوں سے مسئلہ حل کرتے ہیں، لیکن جب یوم عرفہ ہوتا ہے عرفات کا تو یہاں عرفات کے حساب سے. یہ ایک بہت بڑی بھول ہے اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. بہرحال لیکن میرا یہ پیغام اور شک اور شبہ کو میں دور کروں گا انشاءاللہ یوم الجمعہ، آنے والے جمعہ کو انشاءاللہ، کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. میں اور مسئلے آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں، لیکن اتنا آپ سمجھ لیں کہ جہاں، کیونکہ سعودی عرب کے حساب سے اگر یوم عرفہ مانیں گے، میں ایک اشارہ دے کے اپنی بات مکمل کروں کیونکہ اس کی تفصیل ہے، تو کبھی بھی ہر آدمی یوم عرفہ کے سعودی عرب کے حساب سے روزہ نہیں رہ سکتا ہے، کیونکہ سعودی عرب کے مغرب کے اندر، پچھم کے اندر، ویسٹ میں بہت سارے ممالک ہیں کہ جب یہاں یوم عرفہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں یوم الاضحیٰ کی نماز ہو رہی ہوتی ہے قربانی کی. بات سمجھ میں آئی؟ تو وہ بیچارے کیسے یوم عرفہ کو روزہ رکھیں گے؟ اسی طرح مشرق بعید میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، نیپال میں، تھائی لینڈ میں، انڈونیشیا میں، مشرق بعید میں جب یہاں یوم عرفہ ہوگا وہاں لوگ کیا کہتے ہیں، وہاں کا ٹائم الگ ہوگا، 2-2 3 گھنٹے 4-4 گھنٹوں کا فرق پڑتا ہے. وہ کیسے یوم عرفہ کا روزہ رکھیں گے؟ وہاں لوگ افطاریاں کر رہے ہوں گے، یہاں یوم عرفہ کا روزہ شروع ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے اور اہل علم کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ یوم عرفہ جس ملک میں جہاں جس حساب سے چاند کے حساب سے پڑ رہا ہے وہ اس حساب سے رکھے. بعض اہل علم نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، آج سائنس کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا، واٹس ایپ، یہ وہ، لوگوں کو فٹافٹ چاند کا پتہ لگ جاتا ہے، تو 2 روزے رکھ لو، 3 یہاں کے حساب سے بھی رکھ لو، وہاں کے حساب سے بھی رکھ لو. روزہ تو رکھنا عبادت ہے، کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، اور صحابہ رکھا کرتے تھے، کوئی مشکل نہیں، رکھ لو، جھگڑا نہ کرو.
لڑائی نہ کرو، لیکن اگر کوئی نہیں رکھتا تو اس کو برا مت کہو، اور کوئی رکھتا ہے تو اس کو بھی برا مت کہو۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اس لیے یہ مسئلہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھ دیا تاکہ، اور روزے کا جو مسئلہ ہے آپ کو پتہ ہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ روزے کا بدلہ 10 گنے سے لے کر اللہ تعالیٰ 700 کل عمل ابن آدم یضاعف له یضاعف الحسنہ بعشر امثالها الى 700 ضعف الى ما شاء اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 10 گنے سے لے کر 700 گنا اللہ تعالیٰ جو ہے ہر عمل کا بدلہ دیتا ہے، الا الصوم، یقول اللہ تعالیٰ الا الصوم فانه لی وانا اجزی بہ، سوائے روزے کے ہر عمل کا ثواب 10 گنے سے لے کر 700 گنا اللہ دیتا ہے، لیکن روزے کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میں روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، اس لیے اس کا اجر میں دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ دینے پہ آئے گا تو اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی ہے؟ قطرے کو، ذرے کو آفتاب بنانے والا اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کو پورا فرمائے اور ہمیں زندگی میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ چاند کے مسئلے کو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھ دیا، یوم عرفہ کا روزہ 9 ذی الحجہ کو جو لوگ یہاں ہیں اس حساب سے رکھیں، جو اپنے ہماری آواز دنیا کے گوشے گوشے میں جا رہی ہے، جو وہاں رہتے ہیں وہاں اپنے چاند کے حساب سے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں، یہاں کے حساب سے بھی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال تو اس ماہ ذی الحجہ کی کچھ خصوصیات بھی اخیر میں آپ کو بتاتا چلوں۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے ان ایام میں، جن ایام میں ہم نے زندگی گزار رہے ہیں، ان کی بڑا احترام کیا، اللہ نے ان کی قسم کھائی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ایام معلومات کہا کہ یہ چند معلوم اور گنے چنے دن ہیں، اس میں تکبیر بیان کرو، تحمید بیان کرو، یعنی تکبیر چاند جیسے ہی ذی الحجہ کا نکلتا تھا صحابہ کرام تکبیر بلند کرنا شروع کرتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ گلیوں میں، بازاروں میں، گھروں میں، عورت ہوں کہ مرد ہوں، عورتیں دھیمے دھیمے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر بازاروں میں نکل جاتے تھے، کسی کو کہتے نہیں تھے کہ تم بھی کہو، بلکہ خود ہی زور زور سے کہتے ہوئے چلتے تھے، لوگ سنتے تھے تو لوگ بھی کہتے تھے، اور اتنا کہنا شروع کر دیتے تھے کہ پورا بازار تکبیر کی آوازوں سے گونج اٹھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اجتماعی طور پر یہ نہیں کہ لاؤڈ اسپیکر میں پڑھنا شروع کرو، آج کل کے ملانوں کی طرح سحری جگا رہے ہیں، لاؤڈ اسپیکر میں جگا رہے ہیں، آؤل فول پکڑ رہے ہیں لاؤڈ اسپیکروں میں سے اذان۔ حرام کام کرنے سے حلال بھی کبھی کبھی مشکل ہو جاتا ہے، بات سمجھ میں آئے کہ حلال کام بھی کو بھی خطرہ ہو جاتا ہے، اس لیے حرام کاموں سے بچو، بدعات سے بچو۔ ہاں الگ الگ سے آپ کام کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ 13 ذی الحجہ کی شام تک آپ کرتے ہیں۔ اور ایک تکبیر مقید ہے جو 9 ذی الحجہ سے شروع ہوتی تھی، جو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ 9 ذی الحجہ سے شروع کرتے تھے، یعنی ہر نماز کے بعد امام سلام پھیرتا تھا کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ بھی 13 یوم تشریق 13 ذی الحجہ تک، 4 دن عید بقرعید کے ہوتے ہیں۔ کتنے بولو؟ 4 دن۔ ایک تو یوم النحر ہے، قربانی جس دن 10 تاریخ کو، اور 3 دن ایام تشریق کے، ان 4 دنوں میں قربانی ہوتی۔ یہ 4 دن آپ کو مکمل تکبیرات کہنے ہی کہنے ہیں، یہ سنت ہے جسے زندہ کریں آپ جو مر چکی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یوم الترویہ 10 دن، انہی 10 دنوں کے اندر 8ویں ذی الحجہ کو حجاج مکہ المکرمہ سے میدان منی کی طرف فلائنگ کرتے ہیں، جاتے ہیں، فلائنگ کرتے ہیں، اور وہاں پہنچ کر اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ یوم عرفہ، اللہ اکبر، اس دن کے فضائل و برکات تو اتنے ہیں، بس آپ کو میں ایک ہی حدیث بتا کے اپنی بات ختم کروں گا، وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، کہ اللہ تعالیٰ اور دنوں کے مقابلے میں اللہ کے اپنے بندوں کو جہنم سے جتنا یوم عرفہ کو آزاد کرتا ہے جہنم کی آگ سے، اتنا سال کے بعد 12 مہینوں میں کسی دن بھی اللہ جہنم سے آزاد نہیں فرماتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کرو، اللہ سے مغفرت مانگو۔ یوم عرفہ کو خصوصی طور پر، یہ صرف حاجیوں کے لیے نہیں، اور یوم عرفہ کا روزہ یہ صرف غیر حاجیوں کے لیے۔ حاجی لوگ یوم عرفہ کو روزہ نہیں رکھیں گے، ان کے لیے منع ہے، ان کے لیے حرام ہے یوم عرفہ کو روزہ رکھنا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے نہیں تھے۔ یہ صرف غیر حاجیوں کے لیے اللہ نے یہ تحفہ دیا۔ اسی طرح یوم النحر ہے، قربانی کا ہے، اسی دن یہی وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کا حضرت ابراہیم کو حکم دیا تھا۔ تو اس مہینے کی خصوصیات ہیں،
ان یہ دنوں کی خصوصیات ہیں، ان کا احترام کیجیے۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو موقع سے، موسم بہار عبادت کے موسموں سے فائدہ اٹھائے، شر برائی فتنہ سے بچے، شیطان کے کھول اور مخول اور مکر و فریب سے بچا رہے، لوگوں کو بچائے، امن و شانتی کا لوگوں کو درس دے، پیار اور محبت سے لوگوں کو کرے، قربانی پیار اور محبت سے کرے۔ انشاءاللہ قربانی کے مسئلے اگلے جمعے کو ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان ایام کے احترام کرنے میں اللہ ہمیں ہر شر اور برائی کے کرنے سے محفوظ رکھے، اور تمام عالم اسلام کے اندر امن و سکون سے اللہ تعالیٰ ان ایام کو گزرنے اور گزارنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ماں باپ کے اوپر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کے مسلمان بھائی بہنوں کے اوپر رحم فرمائے، اور سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سب کو توحید و سنت کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار الہ عالم اسلام سے جتنے بھی حجاج حج بیت اللہ کے لیے تشریف لائیں، اللہ تعالیٰ انہیں بخیر و خوبی ان کے حج کو حج مبرور، حج مقبول بناتے ہوئے اللہ انہیں اپنے وطن بخیر و خوبی سے واپس جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ خادم الحرمین شریفین مملکت سعودی عربیہ جو ضیوف الرحمان کے لیے جو خدمات پیش کر رہے ہیں، اللہ انہیں مزید خدمات پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عزت و آبرو سے اللہ سب کو رخصت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امن و سلامتی کے ساتھ پوری دنیا کے اندر اسلام کا حسین اور خوبصورت پیغام پہنچانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔